سامعین آداب، اردو پروگرام انجمن کی خاص پیشکش صحت نامہ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یونانی ڈاکٹر شفاعت کریم۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا اپنے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جاننا چاہیں گے یونانی طریقہ علاج دراصل کیا ہے، اس کے متعلق واقفیت ہمارے سامعین کو کرائیں۔ جی، یونانی طریقہ علاج اب جیسا کہ معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں آیورویدک سب سے قدیم ترین ہے، اور ماڈرن جو طب ہے یہ بہت بعد میں آئی ہے۔ اس سے قبل جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں یا جہاں جہاں بھی طب عروج میں آیا، اس میں سے سب سے پہلے ذکر آتا ہے یونان کا۔ جی۔ اور وہاں کی جو طب ہے وہ اس کے بعد ایران ہے یا عرب ہے یا مصر ہے، ان سب کی طب جو ہے ایک جیسی تھی، جس میں اخلاق کا ذکر ہے، ارکان کا ذکر ہے اور مزاج کا ذکر ہے۔ اور جو ہم یونانی طب پڑھتے ہیں وہ ہندوستان میں، اس میں وہ سب شامل ہے ایک ساتھ۔ اور یہاں پر جو مزاج کا کنسپٹ ہے، جس میں موسم کا مزاج، انسان کا مزاج اور اس کے ساتھ ہونے والے امراض، اس کا السٹریشن ہے، بہت ڈیٹیل ہے۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ نیچروپیتھی ہے آپ کے۔ جی، نیچرل ٹریٹمنٹ ہے۔ ہمارے یہاں ایک لوگوں کا پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ صرف ماڈرن دوا ہی فوری طور پر راحت دینے والی ہے، لیکن یونانی طریقہ علاج اس طریقہ علاج میں بالکل یونانی طریقہ علاج میں بھی کئی سارے مرض، جیسے میں آپ کو ارٹیکیریا کا ذکر کروں۔ ارٹیکیریا پتی جسم پہ اچانک سے ہوتا ہے، ایچنگ ہونے لگتی ہے، برسات کے موسم میں عام طور پر۔ ایسے میں اب اگر ان کو گڑ اور املی کا شربت پلا دیں تو ایسے مریض کو بہت فائدہ ہوگا اور فوری طور پر شفا ملے گی۔ عموماً ایسے مریض سٹیجن کھاتے رہتے ہیں، اکثر کھاتے رہتے ہیں اور پھر بھی نکلتا رہتا ہے، لیکن اگر اسے لگاتار پلا دیں تو پھر وہ دوبارہ نہیں آئے گا جسم پر۔ یعنی یونانی طریقہ علاج میں ہمارے مہلک مرض کا بھی علاج ہے اور ساتھ ہی ساتھ جلد سے جلد راحت دینے کی بالکل اس میں یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ برسات کا جو موسم ہے یہ ہر دل کو ایک طرح سے مسرت بخشتا ہے۔ برسات کی پھوہاریں ذہن و دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہیں، کیونکہ شدید گرمی سے نجات کا ہمیں موقع ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ برسات کے پانی کے برسنے کے بعد ہم مختلف طرح کے بیماریوں سے بھی گھر جاتے ہیں۔ تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ برسات کا جو موسم ہے دیگر موسموں سے کس طرح سے الگ ہے؟ اس موسم میں جو اطباء لکھتے ہیں کہ گرمی کے بعد یہ موسم آتا ہے، جی، لیکن گرمی کے بعد آنے کے باوجود اس میں گرمی باقی رہتی ہے اور درمیان میں بارش بھی ہوتی ہے۔ بارش کی وجہ سے ٹھنڈک ہوتی ہے، تو کسی ایک ہی دن میں کبھی بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اسی کے دن کبھی شدت کی گرمی بھی پڑتی ہے۔ ایسے میں یہ جسم کو مزید نقصان پہنچاتا ہے، جسم اس حالت کو ٹھیک سے ٹالریٹ نہیں کر پاتا۔ جی ہاں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی مرض اس میں ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ موسم میں تبدیلی کی وجہ کر گرمی اور ٹھنڈک دونوں اثر انداز ہوتا ہے اس کے جسم پہ، تو اس کو کس طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جس سے اس کا پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ایک اچھا سوال ہے۔ اس میں خاص کر کے پانی سے ہونے والے امراض عام ہیں، جی، جیسے ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اے اور ہیضہ وغیرہ جو پھیلتا ہے وہ سب پانی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ جہاں تہاں بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے مچھر کی وجہ سے ہونے والی جو بیماریاں ہیں جیسے ملیریا، ڈینگو، چکن گنیا، یہ بھی ایسے موسم میں بڑھ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھیگ جانے سے عام طور سے لوگوں کو نزلہ، زکام یا ٹونسلائٹس کی شکایت یا سائنوسائٹس کی شکایت وغیرہ ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ اس میں پانی کے جم جانے کی وجہ کر مچھروں کی پیداوار کافی ہوتی ہے اور مچھروں سے ہونے والے امراض جیسے چکن گنیا، ڈینگو اور ملیریا وغیرہ، اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو کیا علاج ہے آپ کی پیتھی میں؟ مچھر سے ہونے والے امراض سے بچنے کا اپائے یہی ہے کہ مچھر ہمارے جسم تک نہ پہنچے یا مچھر زیادہ نہیں پنپے، تو اس کے لیے اگر کہیں پہ پانی جمع ہے تو اس کو ہم لوگ نکال دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، نالا وغیرہ کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور مچھردانی کا استعمال کرتے ہیں، اور مچھر بھگانے کے لیے جو بھی ہمارے پاس کوائل ہو یا لیکوڈ ہو اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مچھر سے ہونے والی بیماری نہ ہو۔
دوسرا یہ کہ جو پانی سے ہونے والی بیماری ہے جیسے ٹائیفائڈ یا ہیضہ یا ہیپیٹائٹس اے وغیرہ ہے، ہم پانی کا جو استعمال کریں پینے کے لیے وہ بہتر ہو، گرم کر کے بوائل کر کے پھر ٹھنڈا کر لیں پھر اس کا استعمال کریں، جس سے اس طرح کی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اور اگر اس طرح کی بیماری کسی کو لاحق ہو جاتی ہے تو آپ کی پیتھی میں اس کا کیا علاج ہے؟ ہمارے سامعین کو ذرا اس سے بھی آگاہ کریں۔ الگ الگ مرض کا علاج الگ الگ ہے، جیسے کہ عموماً جب نزلہ زکام ہوتا ہے تو نزلہ زکام کے لیے ہم لوگ کے یہاں بہتر بتایا گیا ہے جو شاندہ استعمال کرنے کے لیے، اور جو شاندہ کئی فارم کے ہو سکتے ہیں۔ سب سے آسان جو شاندہ جو آپ بنا سکتے ہیں گھر میں وہ تلسی ہے، ادرک ہے، لونگ ہے، دار چینی ہے، اس کی اگر چائے پی لیں تو اس نزلہ زکام ہوتا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو مطلب کہ ٹونسلائٹس ہو، سائنوسائٹس ہو تو اس میں بھاپ لینے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں۔ اس کی کیا شکل ہوگی بھاپ لینے کے لیے سب سے بہتر ہے عرق عجیب، ہمارے یہاں ایک دوا آتی ہے جس میں 7 اجوائن، 7 پودینہ اور 7 کافور ہے، اور یہ آسانی سے ہر کاؤنٹر پہ اویلیبل ہے یونانی دواؤں کے۔ اور اس کو اگر پانی کھولا کر کے اس کے اندر 4-10 اسپون ڈال دیں، پھر اس کو کپڑے اوڑھ کر کے، یا پھر اب تو مشین آتا ہے اس میں ڈال دیجئے پانی، اس کو گرم کر لیجئے اور اسے ناک کے ذریعے بھاپ لیجئے، تو اس سے آپ جو بھی گلے کا مرض ہو، نزلہ زکام، اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نزلہ زکام کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک عام جو مرض اس موسم میں دیکھنے کو ملتا ہے، بارش کے پانی میں بھیگنے کے بعد نمی جب باقی رہ جاتی ہے جسم میں تو ہم دیکھتے ہیں اسکن کی کچھ بیماریاں، جی جی، جس میں عام طور پہ ہم لوگ کھجلی دیکھتے ہیں یا پھر اور بھی کچھ آپ کی مناسبت سے ہو تو وہ ہمارے سامعین کو اس سے آگاہ کرائیں۔ خاص کر کے اس موسم میں، برسات کے موسم میں رنگ ورم ہے، اس کے علاوہ اسکیبیز ہے جس میں پورائٹس، ایچنگ ہونا یا ایگزیما ہونا وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور رنگ ورم کے بارے میں ابھی بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت کامن ہو گیا ہے، جو جنرل دوائیں استعمال کرتے ہیں لوگ وہاں پر یہ ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے، یا یوں کہیں کہ وہاں پہ ان دواؤں سے وہ ریسسٹ ہو گیا ہے۔ ہاں، تو ایسے میں یونانی طریقہ علاج بہت کارگر ہے، نقوش شاہترا ہے، جی جی، وہ اسکن ڈیزیز کے لیے بہت ہی کارگر دوا ہے۔ اس کے علاوہ تو بخما بہت اچھا ہے، اسکن ڈیزیز کے لیے بہت اچھی دوا ہے، اور لگانے کے لیے بھی کئی ساری دوائیں اویلیبل ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسکن کے مناسبت سے دواؤں کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتایا، خاص طور پہ اس موسم میں ذائقے کی طرف آتے ہیں تو ہم تلی ہوئی چیزیں زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا پیٹ کمزور ہو جاتا ہے تو ہمیں دست اور ڈائریا، پیٹ مروڑ، اس طرح کی عام شکایتیں ہو جاتی ہیں۔ اس مناسبت سے آپ کیا کہیں گے ہمارے سامعین کو؟ اس موسم میں کھانے پینے کے لیے بہت مطلب کہ پرہیز بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ تر اس موسم میں جو رسدار پھل ہیں جس میں زیادہ رطوبت پائی جاتی ہو، اچھا، ہاں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ لسی ہے یا چھاچھ ہے یا تربوز جیسا پھل جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے، وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کھانے کی جہاں تک بات ہے، بہتر بتایا گیا ہے کہ آپ سوپ استعمال کیجئے، اور اس کے علاوہ سنترے کا جوس بہتر ہے، چاہیں تو دودھ ہلدی ملا کر کے پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہربل ٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھلوں میں اگر شروع کے برسات کا موسم ہے تو اس میں جامن ملتا ہے، وہ ایک اچھا پھل ہے، بہتر ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیچی ملتا ہے شروع میں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیب ہے، ناشپاتی ہے، انار ہے، آلو بخارا وغیرہ بھی بہت فائدہ مند ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت اس موسم میں کافی کمزور ہو جاتا ہے، رہنمائی فرمائیں کہ ہم کس طرح سے اپنی قوت مدافعت کو درست رکھیں کہ ہم بیماریوں سے بچ جائیں۔ قوت مدافعت کے بارے میں یونانی اطباء نے بتایا ہے کہ گرمی جو ہے وہ جسم کی قوت کو تحلیل کرتی ہے، جی، اور یہ موسم جب گرمی کے بعد آتا ہے اس میں بھی گرمی باقی رہتی ہے، تو وہ جو جسمانی قوت جو تحلیل ہوئی ہے وہ اور مزید یہاں پر نقصان کا باعث بنتی ہے جسم کے لیے۔ اسی وجہ سے قوت مدافعت جو ہے جسم کی کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے بار بار وہ بیمار بھی ہوتا ہے۔ تو نزلہ زکام کا ہونا جو ہے اسی کی نشاندہی ہے، مدافعت انسان کی کمزور ہو گئی ہے۔ تو ایک تو میں نے ہربل ٹی کا استعمال بتایا تھا، اور اس کے علاوہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سنترے کا جوس جو ہے یا آملہ جو ہے وہ بہت اچھی دوا ہے یا اچھا پھل ہے جس کو آپ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہلدی دودھ کا استعمال جو میں نے بتایا وہ بھی آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پیتھی میں خاص طور پر اگر اس میں کوئی دوا ہو جس کا استعمال ہمارے سامعین کریں، ان جیسے ہمارے ہاں خمیرہ مرواری کو مقوی اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے، تمام جو ہمارے اعضائے رئیسہ ہیں ان کے مقوی بنانے کے لیے تقویت دیتی ہے۔
تو اسپیشلی جب بھی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے یا کبھی وبا کوئی کہیں پر پھیلتی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو پریونشن کے طور پر خمیرہ مروارید دیتے ہیں، جس سے وہ دوسرے امراض کے ہونے سے بھی وہ بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شربت الناب، ایسے موسم میں شربت الناب بہت بہتر ہے، شربت آملہ بہت بہتر ہے، اس کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے مطلب مرض نہیں بھی ہو تب بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہم دوسرے امراض سے بچ بھی جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس موسم میں جب آدمی بھیگ جاتا ہے یا پھر موسم کی نمی کے باعث سانسوں کی تکلیف میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو ذرا اس کی جانب بھی ہمارے سامعین کی رہنمائی فرمائیں کہ سانسوں کی تکلیف کے لیے کیا رد عمل ہو جس سے وہ بچیں۔ خصوصی طور پر طباء نے بتایا ہے کہ جو لوگ پھیپھڑے کے مریض ہوتے ہیں، چاہے وہ آستما کے ہوں، چاہے وہ ٹیوبرکلوسس کے ہوں، ایسے مریضوں کو یہ موسم بالکل سوٹ نہیں کرتا اور اس کے لیے کافی مضر ثابت ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ نزلہ زکام یا ورملوزیتن یعنی ٹونسلائٹس ہو یا سائنوسائٹس ہو یا اس کے علاوہ امراض تنفس کے دوسرے امراض ہوں، اس سب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں یہ چاہیے کہ مرض ہو اس سے قبل اس کا تدارک کرے یا اس کے تحفظ کے اقدام اٹھائیں، جس کے لیے میں نے کئی ساری چیز بتائی ہے کہ برسات میں بھیگنے سے بچنا چاہیے یا گرم چائے پانی لینا اور چاہیے، چائے گرم کا پانی کا استعمال استعمال کرنا چاہیے، اور کچھ دوائیں بتائی خمیرہ مروارید لینے کے لیے، شربت الناب لینے کے لیے۔ لیکن اگر کسی کو مرض ہو گیا ہے تب تو بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ لے کر حکیم سے مشورہ لے کر کے زیادہ اگر بیماری بڑھ رہی ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے مل لیں، مشورہ لے کر کے ہی علاج کرائیں، بہتر یہ ہے۔ باقی یہاں پہ پریونشن کے لیے ہم بتائیں گے کہ اس مرض سے بچا کیسے جائے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر مرض ہی نہ ہوگا تو پھر اس کے علاج کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اور یونانی طریقہ علاج میں ہمارے پاس ان تمام بیماریوں کے لیے بہترین علاج ہے۔ ہمارے سامعین اس بات کو سن رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور خاص سوال کرنا چاہیں گے کہ مختلف عمروں کے لوگ، جس میں ہمارے بچے بھی ہیں اور خاص کے ہمارے ضعیف العمر لوگ، ان لوگوں کے لیے احتیاطی تدابیر اگر بتائیں تو بہتر ہوگا ہمارے سامعین کے، تاکہ وہ مختلف طرح کے امراض جو اس موسم میں ہونے والے ہیں اس سے پرہیز کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس میں قوت مدافعت کا بڑا رول ہے۔ جس کی قوت مدافعت بہتر ہوگی ان کو امراض سے نجات ملے گی یا بیمار نہیں ہوں گے۔ بوڑھوں کے ساتھ دقت کیا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ موسم بڑھاپا اپنے آپ میں بھی ایک مرض کہا جاتا ہے، اور بڑھاپا کا جو عمر ہے، اس بڑھاپے کے لیے برسات کا شروع کا جو موسم ہے وہ بہترین ہے اور اس کو مفید ہے اس کے لیے۔ لیکن برسات کا جو آخری حصہ ہے وہ ضعیف العمر لوگوں کے لیے کافی نقصان دہ۔ تو ایسی صورت میں ہم تو یہ بتائیں گے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو برسات کا جو آخری مہینہ ہے یا آخری دن ہوتا ہے اس میں ان کو بچنا چاہیے، برسات کے موسم میں بچ کے رہنا چاہیے، اور جو بھی پریونشن کے لیے یا قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو دوا آپ نے ابھی بتائی ہے یا جو طریقہ بتایا ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اگر کسی مریض کو جوڑوں کا درد، جو ایسے موسم میں جوڑوں کا درد بہت ہوتا ہے، عام ہے، جیسے ہی بارش کا ایکسپوزر ہوا، ٹھنڈی ہوا لگی، ویسے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اکڑن شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں علاج بھی تدبیر بھی ایک حصہ ہے یونانی طریقہ علاج میں، جس میں ہم لوگ کپنگ کرتے ہیں، مساج کرتے ہیں، بالکل تیل سے آئلنگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہجامہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے فوری طور پر آپ کو شفا دے سکتی ہیں جوڑوں کے درد میں۔ جس طرح سے ماڈرن کی ایلوپیتھی دوا لے کر کے ہم لوگ درد کو راحت دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے یہاں اگر ہم یہ ٹریٹمنٹ کریں گے، علاج بھی تدبیر اپنائیں گے، تو آپ کو اسی طرح سے شفا مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جوڑ کے درد کی بات کہی، تو اس مناسبت سے ذرا اس پہ اور مزید روشنی ڈالیں اور اپنے اس طریقہ علاج کے مناسبت سے ہمارے سامعین کو آگاہ کریں۔ یہ جو موسم ہے اس میں وجع المفاصل، خاص کر جو جوڑوں کے درد ہیں، اس میں جیسے شیٹیکا ہے یا پھر عرق النساء ہے یا پھر جو کہ گردن کا درد ہو، یہ سب جو ہے بڑھ جاتا ہے، کولڈ ایکسپوزر ہونے سے بڑھ جاتا ہے۔ سیدھے طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں گرم تیل لگا دیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور اگر کچھ دوائیاں ہوں اور جوڑوں کے درد کے لیے ایک بہت ہی اچھی دوا ہے حب سرنجان۔ اس کے علاوہ معجون چوب چینی ہے، معجون جوگراج گوگل ہے، حب جوگراج گوگل ہے، یہ سب ہم لوگ استعمال کراتے ہیں، بہتر رزلٹ دیتا ہے۔ آپ بتا رہے ہیں حب سرنجان اور اس طرح کی ادویات کے بارے میں، تو کیا اسے ہم خود سے لے سکتے ہیں ایسی ہلکی پھلکی؟ بہتر نہیں ہے، چونکہ دوا بہرحال دوا ہے،
لوگ کہتے ہیں کہ یونانی دواؤں سے بالکل کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. جی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، لیکن عام طور پہ کچھ ہمارے لوگ لیکن دواؤں کے بارے میں جو ہمارے اطباء نے لکھا ہے کہ دوا جتنی زیادہ پوٹنٹ ہوگی اس میں نقصان اتنا ہوگا. تو اسی لیے بہرحال دوا جب بھی استعمال کریں طبیب سے مشورے کے بعد استعمال کریں. جی سامعین، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دوائیاں ہیں لیکن مرض کے متعلق ہم اپنے طبیب سے مشورہ کر کے لیں تو زیادہ افاقہ کی امید ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس یونانی طریقہ علاج میں مزاج کے مناسبت سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جو عام طور پہ ہم لوگ جانتے ہیں کیفیات ہیں، جی سوداوی ہیں اور بلغمی ہیں اور اس طرح کی، تو اس کے مناسبت سے بھی ہمارے سامعین کو تھوڑی واقفیت فراہم کرائیں. ہاں، میں مزاج کے تعلق سے پہلے یہ بتا دوں کہ کیونکہ اس علاج میں مزاج کا کافی اہم کردار ہے. ہاں، ہمارے یہاں انسان کے عمر کا بھی مزاج ہوتا ہے. جی، بتایا جاتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا مزاج گرم تر ہوتا ہے، بہتر مزاج ہے وہ، جو خون کا مزاج ہے. اسی لیے بچے کا ہیموگلوبن لیول دیکھے گا کہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ گرم زیادہ ہوتے ہیں. اس کے بعد جب جوانی کا عمر ہوتا ہے جس کو سن شباب کہتے ہیں، اس عمر کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہوا کرتا ہے، جو کہ صفراوی مزاج ہے. جی، اس میں صفرا کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ایسے لوگ میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، مطلب بنسبت دوسروں کے جوان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، یا وہ کچھ بھی کر گزرنے کی قوت اس میں زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو سن کہولت آتا ہے، سن کہولت کا مزاج جو ہے وہ اس کے ٹھیک آگے بڑھ کر کے، جیسے جوانی یا سن شباب کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کر کے گرم تر ہو جاتا ہے. اور گرم تر مزاج جو ہے یہ اس کے بعد پھر آتا ہے سن شیخوخت. سن شیخوخت کا مزاج سرد تر ہوتا ہے. اب دیکھیے گا بالکل مخالف. ہاں، بالکل اپوزٹ بڑھتا جاتا ہے. دیکھیے گا بوڑھوں کا مزاج سرد تر ہونے کی وجہ سے اس میں سردی بھی بہت افیکٹ کرتی ہے، گرمی بھی بہت افیکٹ کرتی ہے، اور جتنے بھی بلغمی امراض ہیں وہ بوڑھوں کو زیادہ ہوا کرتا ہے. تو ایسے لوگوں میں جیسے کہ فالج کے بارے میں کہا گیا، فالج اولڈ ایج میں زیادہ ہوتا ہے. اور جی، اعصاب کمزور ہو جانے کے بعد اس طرح کی چیزیں، ایسی اور بھی جو دوسری بلغمی امراض ہیں وہ بوڑھوں کو زیادہ ہوتی ہے. اس تعلق سے میں بتاؤں کہ بچوں کو دم، چونکہ اس کا مزاج جو ہے دموی ہوتا ہے، تو دموی امراض اس میں زیادہ ہوتے ہیں. جوانوں میں صفراوی مزاج ہوتا ہے، تو اس وقت جو صفراوی جو امراض ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے سوداوی مزاج ہوتا ہے ان کا، جو بیچ کے سن کہولت کے لوگ ہیں، تو مانوخولیا کے شکار جو اکثر اس عمر کے لوگ زیادہ ہوا کرتے ہیں. اور پھر سن شیخوخت میں جب اس کا مزاج جو ہے بلغمی ہوتا ہے تو بلغمی امراض زیادہ ہوا کرتے ہیں. مزاج کے تعلق سے عمر کا جو تعین کیا گیا ہے اس کے حساب سے اس کے امراض بھی بتائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے علاج ہمارے یہاں بہت آسان ہے. مزاج کی کیفیت اگر پتہ چل جائے، تشخیص کر لی، اگر آپ نے صحیح تشخیص کر لی کہ مرض کس مزاج کا ہے، تو اس کے حساب سے اس کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں، آسانی سے کیا جا سکتا ہے. سامعین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شفاعت کریم، جو گورنمنٹ طبی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ان سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی برسات کے موسم میں ہونے والے امراض اور ان کا طبی علاج. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے سامعین کے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کیا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ.